الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 148 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں قبلے کا مضمون زیر بحث ہے۔ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو خاص طور پر یہود نے اس کو اعتراضات کا ہدف بنا لیا۔ قرآن مجید نے اس کی حقیقت واضح کی اور یہ بتایا کہ قبلہ ہونے کی اگر حیثیت کسی عبادت گاہ کو حاصل ہو سکتی ہے تو وہ ہر حال میں یہی بیت الحرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ پہلی عبادت گاہ ہے جو دنیا میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر نے آباد کی۔ یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ توحید کے مرکز کی حیثیت سے آباد کی گئی۔ انسانی تاریخ کی عظیم پیغمبرانہ روایات اسی عبادت گاہ سے وابستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے اذن سے جو گھر بنایا گیا ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک حق ہے، اس لیے اس کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں پڑنا نہیں چاہیے۔ اب یہ ارشاد ہوا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے لیے جب کوئی دین مذہب بناتا ہے تو اس میں بہت سے رسوم روایات پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قبلے کا معاملہ بھی اسی طرح تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اہل کتاب نے اپنے لیے اور بعض دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اپنے لیے، اور خود اہل کتاب میں سے بھی یہود و نصارہ ہر ایک نے اپنے لیے الگ الگ ایک سمت مقرر کر رکھی ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یعنی ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کا وہ رخ کرتا ہے، اور اسی کو وہ اپنے لیے ہدایت کا اور سعادت کا نشان سمجھتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ تو فرمایا کہ اس بحث کو اب چھوڑ دو، یعنی یہ بحث اب کرنے کی نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ جو کچھ حق ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے ان کو ان کے حال پر چھوڑیے اور آپ نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہی اسلام کی اصل حقیقت ہے۔ یعنی آدمی رسوم روایات ان سب چیزوں کا لحاظ کرے، لیکن اس چیز کو کبھی نگاہ سے اوجھل نہ ہونے دے کہ اصل معاملہ فاستبقوا الخیرات کا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو نہایت خوبی کے ساتھ قبلے کی اس بحث میں نمایاں کیا ہے کہ یہ سمت کے جھگڑے، یہ ادھر رخ کرنے اور ادھر رخ کرنے کے جھگڑے اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہوں گے، اور اگر لوگوں نے اس معاملے میں تعصبات میں مبتلا ہو کر جینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا نشان کیا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے۔ آپ کا ہدف کیا قبلے کی بحث میں پڑھ کر زندگی برباد کر دینا ہے، اسی پر لڑتے جھگڑتے رہنا ہے، یا آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ اس قبلے کو جو آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اللہ کی ہدایت کا نشان سمجھیں اور پھر اپنے آپ کو نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ فاستبقوا الخیرات أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ تو فرمایا کہ تم جہاں بھی ہوگے، اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش دنیا میں برپا کر رکھی ہے یہ کسی خاص سمت سے متعلق نہیں ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو فیصلے کے لیے اکٹھا کر لے گا۔ یعنی اصل میں تو وہ روز محشر ہے جس کی تیاری مقصود ہے۔ تو اس کو نمایاں کیا کہ یہاں نیکیوں کے میدان میں دوڑ لگانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ رہی یہ بات کہ خدا کے حضور میں کسی خاص سمت کے لوگ ہی آئیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر سمت سے، ہر جگہ سے، جہاں کہیں بھی تم ہوگے سب کو اکٹھا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر آپ اب اس چیز پر اپنی توجہ کریں کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلیں اپنا رخ نماز کے لیے اسی مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ سفر ہو یا حضر ہو، ہر جگہ اس کا اہتمام ضروری ہے کہ جب اس قبلے کو ایک نشان سعادت کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے اور سب اہل ایمان کو اب اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے تو اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ پیچھے بھی یہ حکم بیان ہوا ہے، اور یہاں خاص طور پر سفر کے بارے میں تاکید کی ہے
کیونکہ حضر میں تو یہ ہوتا ہے کہ قبلہ معلوم معروف ہی ہوتا ہے، یعنی عام طور پر لوگ جانتے ہی ہوتے ہیں کہ یہ قبلے کا رخ ہے، لیکن سفر میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کوتاہی ہو۔ اور چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس وقت ایک نئی ملت وجود میں آ رہی تھی، اور اس نئی ملت کے لیے اس بیت الحرام کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا، اس قبلے کے ساتھ ابھی انس پیدا ہونے میں کچھ وقت لگنا تھا، نئے لوگوں کو بھی ایمان لانا تھا، ایک بڑے پیمانے کے اوپر دین کی دعوت پھیلنے والی تھی، تو اس کا شدید اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی کوتاہی اس کا باعث نہ بن جائے کہ لوگ قبلے کی ساری بحث میں جس طرح پہلے تشدد اور افتراق کا شکار ہوئے ہیں اس امت میں بھی ہو جائے۔ چنانچہ خاص طور پر ہدایت کی کہ حضر میں تو معاملہ کچھ زیادہ مشتبہ نہیں ہوگا، سفر میں بھی اس کا خیال رکھو کہ قبلے کو متعین کر کے اس کے رخ پر نماز پڑھی جائے۔ شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور اس بات کو یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ قبلہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے تو اس کے حق ہونے کے بارے میں کوئی تردد تمہیں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ آگے بھی اس کو واضح کیا جائے گا، اور بعض دوسرے مقامات پر بھی اس کو واضح کیا ہے کہ یہ قبلہ کوئی محض ایک گھر نہیں ہے، ایک اینٹ پتھر کی عمارت نہیں ہے جو بنا دی گئی ہے، یہ اس لیے فلاح اور سعادت کا ایک معیار ہے اور اس کا ایک نشان ہے کہ اس کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی عظیم تاریخ وابستہ ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب انہوں نے اپنی قوم سے ہجرت کی ہے تو اس کو آباد کیا تھا، اللہ کے حکم پر آباد کیا تھا، یہ عبادت گاہ توحید کے مرکز کی حیثیت سے بنائی گئی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو حج کے مناسک قائم کیے وہ ایک یادگار کے طور پر اب بھی یہاں معلوم معروف ہے۔ ایک تو دنیا کے سب سے بڑے توحید پرست کے ساتھ اس گھر کی نسبت ہے، اور پھر اس کے ساتھ حج کی روایت یہ بتا رہی ہے کہ پروردگار نے اسی کو اپنی عظیم عبادت کا مرکز بنایا ہے، لہٰذا اس عبادت گاہ کے ساتھ جو تاریخ وابستہ ہو گئی ہے، قربانیوں کی، اظہار کی، خدا کی بندگی کی، خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی، وہ تاریخ کسی اور عبادت گاہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اس لیے قبلے کی حیثیت سے کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، یہی حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ تمہاری نیتوں کے حالات سے واقف ہے۔ نشان اپنے سامنے یہ رکھو کہ تم کو نیکی کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے بعد ان بحثوں سے قطع نظر کر کے اپنے آپ کو اس حق پر پوری طرح ثابت قدم کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ادنا درجے میں بھی اس میں تردد ہوا تو یہ قبلہ محض نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگا، ابراہیم کی پوری دعوت نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس کا مرکز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کا محور بھی یہی تھا کہ دین کو اصل ابراہیمی دین کی حیثیت سے قائم کر دیا جائے، یعنی قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اصل دین سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، یہودیت اور نصرانیت نے اس میں بدعتیں پیدا کر لی، مشرکین عرب میں بھی اس میں بہت سے انحرافات پیدا کر لیے، ان سب کو بالکل ختم کر کے اصل دین ابراہیمی کو بحال کر دیا جائے۔ تو قبلے کا معاملہ پھر صرف قبلے کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ اصل ابراہیمی دین کے لیے ایک نشان کا معاملہ بن گیا۔ گویا یہ قبلہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری امت میں یہ روایت ہمیشہ کے لیے زندہ ہے کہ دین ابراہیمی کے ساتھ ہم کو وابستہ رہنا ہے، ملت ابراہیمی اصل دین ہے، یہی توحید کی دعوت ہے جو دنیا میں قائم کی گئی تھی۔ بعد میں جتنی بدعات پیدا ہوئی ہیں اور جتنے انحرافات پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب چھوڑ دینے کی چیز ہیں، اور ہم کو ابراہیم کے دین کے ساتھ وابستہ رہ کر توحید کے علمبردار بن کے دنیا میں رہنا ہے۔ ابراہیم کے دین کا مطلب یہ ہے کہ بدعات سے پاک دین، انحرافات سے پاک دین، اصل توحید پر قائم دین، وہ دین جس میں اللہ کی بندگی اصل شعار کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس چیز کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور تم کو ہر موقع کے اوپر اس چیز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھو گے تو پھر اس کے بعد اس کی توقع ہے کہ صحیح راستے پر گامزن رہو گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب پھر اس کے بعد دہرا کر فرمایا کہ ایک مرتبہ اس بات کو اور سن لو کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو۔ یہ خاص طور پر زور اس لیے دیا ہے کہ اس وقت تو قبلہ ایک معلوم معروف متعین چیز ہے، اور بظاہر آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن مجید اتنے زور کے ساتھ اس کو کیوں بیان کر رہا ہے، لیکن جس وقت اس دین کو قائم کیا جا رہا تھا اور قبلے کے بارے میں یہ بحث اٹھ رہی تھی،
اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ ابھی خود مشرکین عرب کے ہاں بھی اس کو قائم ہونا تھا، یہود و نصارہ میں سے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے لیے بھی اس کو حقیقی قبلہ بننا تھا، اور جو نئے لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ان کے ہاں بھی اگر ادنا درجے میں کوئی بحث اس معاملے میں پیدا ہو جاتی یا کوئی شک و شبہ پیدا ہو جاتا تو وہ بڑی خرابیوں کا باعث بن سکتا تھا۔ چنانچہ بار بار دہرا کے یہ کہا کہ حضر میں تو یہ قبلہ قائم ہو گیا ہے، لیکن سفر میں اس کا شدید اندیشہ ہے کہ اگر غلطی ہونے لگ گئی اور تساہل پیدا ہو گیا تو وہ نہ ہو کہ اس کو کچھ لوگ فتنے کا موضوع بنا لیں اور آہستہ آہستہ تم کو دین ابراہیمی کے اس مرکز سے ہٹا لے جائیں۔ چنانچہ کہا کہ ایک مرتبہ پھر سن لو کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ عام حالات میں بھی تم جہاں کہیں ہو اپنا رخ کسی مسجد کی طرف کرو۔ وہ بات کو ایک بار پھر دہرا دیا۔ اس بات کو دہرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو خاص طور پر قبلے کے بارے میں زور دیا جا رہا ہے، آخر میں اب یہ بتانا مقصود ہے کہ زور کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو بات کو ایک بار دہرایا ہے، پھر اس کے 3 وجوہ بیان کیے ہیں، یعنی 3 باتیں، 3 حکمتیں، 3 مصلحتیں بیان کی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا زور دے کر اور بات کو دہرا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر ہو یا حضر ہر حال میں اسی کو قبلہ رہنا چاہیے۔ اب یہ جو 3 حکمتیں ہیں ان کو قرآن مجید نے ایک ایک کر کے بیان کر دیا۔ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے تم ان سے بحث کر رہے ہو کہ قبلہ گم کر بیٹھے ہو، تم نے دوسری عمارتوں کو قبلہ بنا لیا ہے، آپس میں بھی اختلاف کر رہے ہو، یہ ساری بحث پیچھے گزر چکی ہے، تو اگر تمہارے ہاں بھی یہ بات پیدا ہو گئی تو ابھی تو دنیا کو بڑی دیر قائم رہنا ہے، پھر ان کو تمہارے خلاف حجت مل جائے گی۔ یعنی جو آج بنیاد ان پر تنقید کرنے کی ہے وہی بنیاد ان کو تمہارے خلاف ہاتھ آ جائے گی۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس چیز کا اہتمام کر لو تاکہ ان کو کوئی حجت نہ ملے اور دین اپنی اصل کے ساتھ ان پر نمایاں رہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حکم تم کو اس لیے دیا جا رہا ہے اور بار بار اس کی تاکید اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ اس پر استدراک فرمایا کہ ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان تو کوئی بند نہیں کر سکتا، یعنی وہ لوگ کہ جن کو بہرحال کوئی نہ کوئی بات پکڑنی ہے اور کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالنا ہے اور کوئی نہ کوئی منہ شگافی کرنی ہے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا، سو تم ان سے نہ ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ احتیاط ضرور کرو لیکن اس سے یہ خیال نہ کر لو کہ سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ انصاف پسند لوگوں پر حق واضح کرنا یہی اصل ہدف ہونا چاہیے۔ اس میں بھی بڑی حکمت کی تعلیم دی کہ دنیا میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سب انسانوں کو ایک نقطہ نظر کا قائل کر ڈالیں یا دنیا میں سارے انسان کٹ حجتی چھوڑ دیں اور صحیح بات کو سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن جو لوگ صحیح بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہنا چاہیے، یعنی بات ان پر واضح ہو جانی چاہیے۔ اس کو ہدف بنا کے جو بھی اقدامات تم کو کرنا ہے وہ کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے، اس وجہ سے تم کو مجھ سے ڈرنا ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو گے اور میری بات کا خیال رکھو گے اور مجھ سے تقوی اختیار کرو گے اور مجھے ہمیشہ سامنے رکھ کر تمام نیکیوں کے لیے سبقت کرو گے، تو امید یہ ہے کہ اہل حق پر تمہاری بات واضح رہے گی۔ ایک تو اس بات کو واضح کیا کہ یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ دوسری حکمت یہ ہے کہ میں نے تم پر اتمام نعمت کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے جس کے اتمام کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ یہ کہ تمہیں اصل دین ابراہیمی پر قائم کر دیا جائے۔ جو امامت سیدنا ابراہیم کو حاصل ہوئی تھی وہ ان کی اولاد بنی اسماعیل کو منتقل ہو جائے۔ اب دنیا کے اندر وہ خدا کے دین کے گواہ بن کے اٹھیں، تو اگر دین ابراہیمی کے اس مرکز کے ساتھ تعلق منقطع ہو گیا اور کوئی شبہ پیدا ہو گیا تو پھر جانتے ہو کہ بعد کی تاریخ میں کیا کچھ نہیں ہو جائے گا۔ اس وجہ سے چونکہ میں نے اتمام نعمت کا فیصلہ کیا ہے تو یہ میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ اس قبلے کو کسی طرح ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تیسری بات یہ ہے کہ تاکہ تم صحیح راستہ پالو۔ ظاہر ہے کہ اس راستے سے مراد وہی ملت ابراہیم کا راستہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ انعام میں یہ فرمایا نا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ ان سے کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دیناً قیمہ، وہ اللہ تعالیٰ کا دین قیم ہے، وہ خدا کی قائم کردہ سیدھی راہ ہے۔ اور وہ سیدھی راہ کس کی ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، وہ اس یکسو پیغمبر کی راہ ہے جس کو تم ابراہیم کے نام سے جانتے ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ملت ابراہیم کا راستہ اسی صورت میں قائم رہے گا اگر اس مرکز سے تمہارا تعلق بالکل مستحکم رہے گا۔ یعنی ایک بات یہ ہوئی کہ کسی قسم کا شبہ دین میں پیدا نہ ہو جائے، یہ لوگ تمہارے خلاف کوئی حجت نہ اپنے ہاں پالیں،
دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ نعمت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کیا تھا کہ اس کی اولاد کو وہ برکت دے گا، اور جب وہ اپنے بیٹے کی قربانی کے امتحان میں کامیاب ہوئے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کے اندر ایک پیغمبر کی بعثت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے لیے ہدایت کا اہتمام کرے گا۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جو تم کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس نعمت کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا تعلق اس بیت اللہ کے ساتھ بہت محکم بنیاد پر قائم ہو جائے۔ یہ فرمانے کے بعد اور ان حکمتوں کو واضح کرنے کے بعد اب یہ کہا کہ بالکل اسی طریقے سے، یعنی جس طرح سے تمہیں قبلے پر قائم کر دیا ہے اور جن مقاصد کے لیے قائم کیا ہے، انہی مقاصد کے لیے ہم نے ایک اور کام بھی کیا ہے۔ کما ارسلنا منکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یعنی جیسے تم کو ہم نے اصل دین ابراہیمی پر قائم کر دیا ہے، اسی طرح ابراہیم کی دعا کے عین مصداق کے طور پر تمہارے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا، یعنی ایک طرف ابراہیم کے دین کے ساتھ وابستہ کرنے کا کام کر دیا ہے تاکہ اصل مرکز توحید کو قائم کر کے دنیا میں کھڑے ہو جاؤ، دوسری طرف تمہارے اندر ایک پیغمبر کی بعثت ہم نے کی ہے، اور وہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس سے ہمارا کلام لے کر آئے ہیں اور وہ آیتیں تم کو سناتے ہیں۔ پیغمبروں کی دعوت اور تعلیم کتاب کے بغیر بھی رہی ہے اور وہ لوگوں کو دین کی ہدایت دیتے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا خاص کرم اور خاص نعمت تھی کہ اس نے اپنی کتاب نازل کی، اپنی آیات نازل کی، اور ان کے ذریعے سے اس پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ یہ اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دے۔ اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا انسانیت کے طور پر۔ وہ لوگ کہ جو فلسفے کی روایت سے واقف ہیں، تصوف کی روایت سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ انسان جب دین کے بارے میں غور کرتا ہے یا خالق اور مخلوق کا باہمی تعلق طے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں کیا کیا بھول بھلیاں وجود میں آ جاتی ہیں، اور انسان کے لیے فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ چیز جو حتمی حجت بن جاتی ہے، فیصلہ کن ہو جاتی ہے، ایک میزان کے طور پر گویا تول کر بتا دیتی ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، ایک کسوٹی بن جاتی ہے، اس پر پرکھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ اللہ کی وہی کتاب ہے جس کی آیتیں پیغمبر نے پڑھ کر سنائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے احسان کا ذکر کیا کہ جس طریقے سے ہم نے تم کو اصل دین ابراہیمی پر قائم کرنے کے لیے قبلے کو بحال کر دیا ہے، اسی طرح تمہارے اندر ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے اور یہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھ کے سنانے سے ان کا کیا مقصود ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اس سے مقصود یہ ہے کہ تمہارے نفوس کو یہ پاک کریں، یہی پورے دین کا مقصد ہے۔ اس سے پہلے بھی آیت زیر بحث آ چکی ہے، یعنی انسان کو پیوریفائی کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر انسان کو آلائشوں اور پاکیزگیوں کے درمیان میں رکھ کر یہ دیکھ رہا ہے کہ انسان پاکیزگی اختیار کرتا ہے یا اپنے نفس کو آلودہ کر لیتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ لوگوں کا انتخاب کرے گا، اور پھر پاکیزہ لوگوں کے لیے اس نے ایک دنیا تیار کر رکھی ہے، اس دنیا میں ان کو وہ آباد کرے گا۔ اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کی جدوجہد اس دنیا میں انسان کو کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ دین اگر آپ پورا کا پورا اس کا جائزہ لیں تو اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ آپ کو تطہیر بدن کی تعلیم دیتا ہے، وہ آپ کو تطہیر خورونوش کی تعلیم دیتا ہے، وہ آپ کو تطہیر اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی دین پورا کا پورا اصل میں یہی ہے، بدن کو صاف رکھیے، کھانے پینے کو طیبات تک محدود کیجیے، اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیے، اور اس کے بارے میں بھی بنیادی اصول بتا دیے گئے ہیں کہ تمہیں دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، عدل پر بسر کرنی ہے، احسان پر بسر کرنی ہے، اپنے اعزاء و اقربا کو اپنے مال میں سے دے کر اور ان پر خرچ کر کے بسر کرنی ہے، اور اسی طرح تینوں چیزیں بیان کر دی ہیں جن سے بچ کر رہنا ہے، کہ تم کو فحش باتوں سے بچ کر رہنا ہے، منکر چیزوں سے بچ کر رہنا ہے، اور ان چیزوں سے بچ کر رہنا ہے جس میں انسان دنیا میں سرکش ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی بہترین نصیحت قرار دیا ہے، اسی سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ پیغمبر اس کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ تعلیم یہ کیسے دیں گے؟ تزکیہ کیسے ہوگا تمہارا؟ کیسے تم پاکیزہ ہوگے؟ تو آگے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ انسان ایک علم ہے، دوسرے عمل ہے۔ اس کے علم کی پاکیزگی کے لیے اس حکمت کی ضرورت تھی جس سے وہ اپنے ایمانیات اخذ کر سکے، کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے، شرک کی آلودگی سے کیسے بچنا ہے، توہمات سے کیسے بچنا ہے، اپنے خدا کے ساتھ صحیح تعلق کیسے قائم کرنا ہے، اپنی حقیقت کیسے پہچاننی ہے۔ یہ دین کی حکمت ہے، دین کا فلسفہ ہے، دین کی بنیادیں ہیں۔ اس میں ایمان و اخلاق کے مباحث زیر بحث آتے ہیں۔ دوسری چیز جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے تزکیے کے لیے، وہ قانون ضابطہ ہے، یعنی انسان کچھ پابندیاں اپنے اوپر قبول کرتا ہے اور کچھ قاعدوں اور کچھ ضابطوں کے اندر رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کتاب سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دو باتیں ہیں، یہ پیغمبر تم کو ان کی تعلیم دے گا۔ ایک تمہیں قانون سکھائے گا، ضابطہ سکھائے گا، جس میں تم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو انضباط میں لے کر آ سکو،
اپنے آپ کو قاعدے اور ضابطے میں لے کر آ سکو، اس کی تمہیں تعلیم دے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ تمہیں وہ حکمت سکھائے گا جس سے تم ایمان اور اخلاق کی روشنی پاؤ گے۔ اور فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اس سے پہلے مشرکین عرب کے ہاں چونکہ دین کی روایت میں بہت سی چیزیں گم ہو چکی تھیں، قانون اور شریعت کے بہت سے مباحث ان کے لیے اجنبی ہو چکے تھے، تو فرمایا کہ جن چیزوں سے تم واقف نہیں تھے یہ پیغمبر تم کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو اب ارشاد ہوا کہ یہ دیکھو، یہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے، اس طریقے سے تم کو ایک پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت دے دی ہے اور تمہیں دنیا میں ہدایت کا نشان بنا دیا ہے۔ میرا تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے، یہ ذریت ابراہیم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا، فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور چونکہ دین کی بنیادی شکر پر استوار کی گئی ہے، اس لیے اس اصل بنیاد کو کبھی نہ بھولو، میرے شکر گزار بندے بن کر رہو، کبھی میری ناشکری نہ کرنا۔ اس سے یہ بتا دیا گیا کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے اور کبھی اس کو نہیں بھولیں گے تو اس کا یہ فیض ان کو حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو یاد رکھیں گے اور دنیا میں ان کو سرفرازی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے ان کے لیے خصوصی قانون ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اب یہ نعمتیں تم کو ہم نے دے دی ہیں تو تمہارے مخالفین کی طرف سے مشکلیں بھی پیش آئیں گی۔ یعنی یہ بڑی نعمت ہے جو دے دی گئی ہے، یہود بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، نصارہ بھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تمہارے دشمن جو یہاں موجود ہیں جزیرہ نما عرب میں، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے کہ تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں۔ تو ایمان والو، یہ نعمتیں اگر ہم نے تمہیں دی ہیں تو اب مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں پیش آئیں ان میں کیا کرنا؟ ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد مانگنا۔ یعنی ایک تو صبر کا رویہ اختیار کرنا، ثبات قدم کا رویہ اختیار کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی پابرجا رہے، وہ دشمنیوں میں، مخالفتوں میں، حق کے معاملے میں کسی تردد میں مبتلا نہ ہو، حق کو ٹھیک جگہ سے سمجھے، ٹھیک جگہ سے پکڑ کر رکھے، اور دوسرے یہ کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھے اور نماز کے ذریعے سے اس کی مدد مانگتا رہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بڑی خوبی ہے کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے وہ چونکہ صابروں کو حاصل ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی آیت یہاں ختم ہوئی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو جو چیز اصل میں انسان کی طرف سے درکار ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی اس معیت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس سے دعا و مناجات بھی کرے، اس کے سامنے سرفگندہ بھی رہے۔ یہاں خاص طور پر جس نماز کا سہارا لینے کی تلقین کی ہے اس سے مراد 5 وقتوں کی عام نمازیں نہیں ہیں، بلکہ وہ نمازیں ہیں کہ جو آدمی اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے لیے نفل نمازوں کے طور پر پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ جب ان کو اس منصب پر فائز کیا گیا تو خاص طور پر رات کی نمازوں کی تاکید کی گئی۔ یہ نمازیں اصل میں مومن کے اندر وہ روح اور زندگی پیدا کرتی ہیں جو راہ حق میں آنے والی مشکلات پر اس کو فتح یاب کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ انہی کی مدد سے وہ مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو کسی سخت سے سخت آزمائش میں بھی شکست نہیں کھاتا۔ یہی نماز ہوتی ہے جس سے آدمی کو وہ قرب کا مقام حاصل ہوتا ہے جو خدا کی معیت کا ضامن ہے، اور جس کے بارے میں یہاں یہ کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب آدمی اس مقام پر پہنچے گا تو پھر اللہ کی معیت، اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوگی، اور جس کو اللہ کی مدد حاصل ہے اس کے کیا کہنے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ جو نماز ہے یہ ذکر اور شکر دونوں چیزوں کا بڑا مظہر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے یہ بتایا ہے کہ نماز کا اصلی مقصد یہی ہے کہ خدا کی یاد قائم رہے اور انسان اس کی شکر گزاری کرتا رہے۔ تو یہاں جو عہد لیا گیا ہے کہ مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو گویا نماز اس کا ذریعہ بنے گی اور ایک بہترین وسیلے کے طور پر گویا خدا کی یاد دہانی کو ہمیشہ قائم رکھے گی۔ پھر یہ کہ اس کے ذریعے سے آدمی جب اللہ کی مدد مانگتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو خدا کی جو مدد اس کو حاصل ہوتی ہے وہ اس وقت اس کو حاصل ہوتی ہے جب وہ راہ حق کی کشمکش میں خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، پروردگار مجھے ثابت قدم رکھنا، میرے اندر کوئی تزلزل پیدا نہ ہو، میرے قدم حق پر جمے رہیں، میں صحیح بات کہتا رہوں، صحیح بات پر عمل کرتا رہوں۔ صحیح بات کہنا، صحیح بات کو ماننا، صحیح بات پر عمل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس میں جب آدمی آگے بڑھتا ہے اور پھر دنیا کے مقابلے میں حق پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک کشمکش وجود میں آتی ہے۔ اس نماز کا صحیح فائدہ، یہ نفل نماز، یہ تہجد کی نماز، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات اس وقت آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ثابت قدموں کے ساتھ کہ وہ ان کے ساتھ رہے گا اگر وہ اللہ کی مدد مانگیں گے، تو یہ ایک بڑی بشارت ہے جو ان کو دے دی گئی ہے کہ اللہ ان کا ہاتھ پکڑے گا۔
اس چیز کو بیان کرنے کے بعد پھر آگے یہ بتایا ہے کہ یہ مشکلات کس نوعیت کی ہوں گی، کس کس دائرے میں پیش آئیں گی، ان کی پھر آگے کچھ تفصیل کی ہے، اور خاص طور پر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد میں جو مسائل پیش آنے والے تھے ان کو موضوع بنایا ہے۔ ان کا انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجیے۔ اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے، وہ اسی کا رخ کرتا ہے، اس لیے تم انہیں چھوڑو اور نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو فیصلے کے لیے اکٹھا کرے گا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہیں چھوڑو اور سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف کرو، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر سنو کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف کرو، اور عام حالات میں بھی جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ اسی مسجد کی طرف کرو، اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان تو کوئی چیز بھی بند نہیں کر سکتی، سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس لیے کہ تم صحیح راستہ پالو۔ چنانچہ یہی مقاصد ہیں جن کے لیے ہم نے ایک رسول تم میں سے تمہارے اندر بھیجا ہے، جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے شکر گزار بن کر رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ ایمان والو، یہ نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہے، تو اب تمہارے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی پیش آئیں ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے۔ اقول قولی ھذا واستغفر